सवाल जो हम कराए हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है? 10 बजे वाली क्लास कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, ये बताइए। आप में से कोई ऐसा है जो नहीं देख सका अब तक? नहीं देखा? देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा था ग्रुप में आकर कि कमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, क्यों? वो एक सवाल मैं ऐसे डाला ही था ताकि जो लोग कमेंट करना चाहें या देखना चाहें और वो कमेंट करेंगे ही करेंगे। आलिया जर्री ने तो कमेंट किया है वहाँ जाकर, सही जवाब क्या है, और लोगों ने कमेंट किया, इसलिए एक सवाल छोड़ दिया था। और सवाल आसान नहीं था ताकि आप ये समझे मैंने भी किया गुड। आप लोग ये नहीं समझें कि सवाल मुश्किल आसान था तो छोड़ो, ये तो मैं जानता हूँ, इसलिए कुछ ऐसा ही डाल दिया था, बल्कि मेरी तरफ से ही गलत थी, उसमें गलत ही था। तो किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा भी है, किसी लोगों ने बताया भी है, ठीक है। तो वो एक दो छोड़ता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, मसनवी की तारीफ देखेंगे, अज्जा तरकीबी देखेंगे, फिर मसनवी निगार को देखेंगे। अब यहाँ से देखिए एक मसनवी की तारीफ, अज्जा तरकीबी और फ़नी खुसूसियात। कह रहे हैं कि मसनवी की तारीफ क्या है। मसनवी का लफ्ज़ी माना अरबी के लफ्ज़ मुसन्ना से मुश्तक है, जिसके माना है दो दो के या दो किया गया वगैरह। एक तो मतलब है कि दो दो या वो चीज़ जिसको दो किया गया हो। मशहूर अरबी लुगत अल-मुअजम अल-वसीत, आप लोगों में किसी ने देखा है? मैंने देखा है, मेरे पास एक किताब थी लुगत की, लेकिन जब मदरसे से निकला मुझे लगा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने अपने असातिज़ा को दे दिया और दीगर दोस्तों को दे दिया। मुअजमुल हई भी मेरे पास लुगत की किताब थी, और कई एक लुगत की किताब थी जो अरबी के 6 मशहूर लुगत की किताबें पूरी दुनिया में जो मशहूर है। लेकिन बदकिस्मती थी या समझ में नहीं आया था, मुझे नहीं लगा था कि मुझे आगे PhD भी करना है, तो आज मुझे ज़रूरत होती है सब चीज़ों को देखने के लिए। अल-मुअजमुल वसीत में इस लफ्ज़ से मुतालिक इस तरह लिखा गया, अल-मसनवी मिन अश-शि'r मा काना फ़ीही कुल्लु शत्रैन बिक़ाफ़ियतिन वाहिदा। अरबी में इसी तरह पढ़ता हूँ। क्या कहा है? यानी वह शेर जिसके दोनों मिसरे एक काफिया में हो। अल-मसनवी मिन अश-शि'r मतलब वह शेर मा काना फ़ीही कुल्लु शत्रैन, जिसका हर दो सतर यानी जिसका दोनों मिसरा बेकाफ़ियतिन वाहिदतिन एक काफ़िया में हो। फ़रंग आसफ़िया में ये उर्दू की मशहूर लुगत है। इसमें मुअन्नस मंसूब ब मुसन्ना है, जिसके माना दो के हैं। शेरी इस्तिलाह में मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे में काफ़िया हो और हर शेर का काफ़िया बकिया अशार के काफ़िए से मुख्तलिफ हो, अलबत्ता तमाम अशार एक ही बहर में कहे गए हों। मसनवी के लिए हज्ज, रमल, सरी, खफीफ, मुतकारिब और मुतदारिक वगैरह में से कोई भी एक बहर इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक बयानिया सिनफ शायरी है जिसमें उमूमन फ़ितरी या गैर फ़ितरी वाक़यात पर मबनी क़िस्से बयान किए जाते हैं। ठीक है, देखते रहिए। अभी इन किस्सों में ख्याल मरबूत होता है, ये खूब याद रखिएगा, ख्याल मरबूत होता है, बात से बात निकलती और किस्सा बतदरीज आगे बढ़ता है, यानी तरतीब के साथ। इसमें हर तरह का मजमून अदा करने की गुंजाइश होती है। इसलिए मौलाना हाली का कहना है कि उर्दू शायरी की जितनी भी असनाफ़ हैं, इनमें सबसे कारआमद सिन्फ मसनवी ही है। ये बात किसने कही है? हाली ने कही है, और यह सवाल कई मरतबा आ चुका है। ठीक है, इसमें दाखिली और खारजी एतबार से बुलंद पाया शायरी के तमाम लवाजिमात मौजूद हैं। गज़ल का शेर कम वक्त में भी कहा जा सकता है, मगर मसनवी कहने के लिए मसनवी निगार को कई चीज़ों को पेश नज़र रखना होता है। मसलन कलम उठाने से पहले ज़हन में मसनवी का खाका मुरतब करना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसे तकमील को पहुँचाना, वाक़यात की तरतीब व तामीर ऐसी करना कि क़िस्सा मरबूत रहे, और ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल करना जो पढ़ने वाले के लिए पेचीदगी और उलझाव का बाइस न बने, बल्कि वाक़यात पर उसकी तवज्जो और दिलचस्पी बरकरार रहे वगैरह। कहा जाता है कि अगर मसनवी में कुछ ऐसे आशार पाए जाएं जिनकी दिलकशी कारी को अपनी जानिब खींच ले, तो उसे मसनवी का ऐब तसव्वुर करना चाहिए। मसनवी का दायरा बहुत वसी है, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर समझाऊँगा अभी आपको। इसमें रस्म व बज़्म, अखलाक व फ़लसफ़ा और इश्किया किस्से गर्ज़ हर तरह के मौज़ूआत मंजूम अंदाज में पेश किए जाते हैं या बयान किए जाते हैं। मसनवी में गज़ल की तरह रमज़ियाती व किनायाती अंदाज बयान नहीं,
اپنایا جاتا بلکہ توضیحی انداز بیاں اختیار کیا جاتا اور واقعات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ واقعات آسانی کے ساتھ قاری کے ذہن نشی ہو جائیں. ٹھیک ہے. مثنوی میں چونکہ ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے مثنوی کہا جاتا ہے. بس اب یہاں دیکھیے اس میں کیا کیا چیز ہے. سب سے پہلے مثنوی کا لغوی معنی کیا بتایا ہے؟ دو دو کے. مثنا و ثلاثہ و رباع، جس سے آپ لوگ کو چڑ بھی ہو جائے گا، جس میں شادی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثہ و رباع. ٹھیک ہے. بہت اچھی چیز ہے وہ، لیکن اس کے جو سمجھیں تب. ٹھیک ہے. موضوع بحث نہیں کروں گا، لڑائی ہو جائے گی آپ لوگوں سے فالتو کی، جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. اچھا اب آ جائیے. کہہ رہے ہیں کہ وہ صنف سخن کا نام بتائیے. مطلب جس کے مصرے دو ہوں لیکن قافیہ ایک ہوں. آگے کی آیت بھی پڑھیے سر جی. پڑھ دیں گے ابھی؟ اچھی بات ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو آخر میں یاد دلائیے پھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے آ جائیے. فرنگ آصفیہ میں وہی لکھا ہے کہ اس میں مؤنث منصوب با مثنی، مثنی مطلب دو دو. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اصطلاح میں، کہہ رہے ہیں کہ شعری اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں. اچھا نظم کہا، نظم جب کہا تو اس سے کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ نثری چیز کو مثنوی پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے. نثری چیز کو چلیے جب نثر کہا جائے گا تو نظم چھوٹ جائے گا، جب نظم کہا جائے گا تو نثر چھوٹ جائے گا. یاد رکھیے گا. اس لیے کہا کہ شعری اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہو. یعنی ہر شعر کا قافیہ کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. چلیے ایک بات آپ کو یاد چاہیے. دوسری بات اب یہ یاد رکھ لیجئے، اس کے لیے کئی بحریں استعمال کی جاتی ہیں. بحر حجز، بحر رمل، بحر سری، خفیف، متقارب، متدارک. عموماً کہا جاتا ہے 7 بحریں ہیں. چلیے اب آگے دیکھیے. اس میں جو بیانیہ ہوتا ہے وہ مربوط ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس میں جو بیانیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مربوط ہوتا ہے باہم، بکھرے نہیں ہوتے ہیں غزل کی طرح، نظم کی طرح ہوتا ہے. نظم کا ایک شعر دوسرے شعر سے جس طرح منسلک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی معاملہ ہے. ٹھیک. اب آگے آ جائیے. سر باہر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ باہر کے لیے پورا ایک علم ہے، پورے کی اس پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اس لیے اس پر زیادہ ہم تفصیلی بات نہیں کریں گے. ابھی ہم صرف اس پر اتنا ہی بات کریں گے اور جس سے ہمارا امتحان نکل جائے. اس کے ایک اوزان ہیں، جیسے فعول، 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 فعل یا مفاعل، 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 فعول. اس طرح کے اس میں کئی ایک اوزان ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا. مکمل ایک مضمون ہے وہ. ٹھیک ہے. دیکھیں گے کبھی اگر ٹائم ملا تو اس پر مطالعہ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. علم عروض. ٹھیک ہے. حالی نے کیا کہا کہ سب سے کارآمد صنف کون سی ہے؟ مثنوی ہے. اچھا اس میں داخلی اور خارجی اعتبار سے بلند پایہ شاعری کے تمام لوازمات موجود ہیں. اچھا اب یہ دیکھ لیجئے، داخلی اور خارجی. غزل میں کیا ہے؟ داخلی. اور قصیدے میں کیا ہے؟ خارجی. خارجی کا مطلب بادشاہ کے دائرۂ حکومت میں یا دائرۂ منصب میں جو چیز ہے سب کی تعریف کی جاتی ہے. اور غزل میں کیا ہے کہ محبوب کے خد و خال، اس کی اچھائی اور اس کی برائی کو خیال رکھا جاتا ہے. یہ چیز قصیدہ میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن قصیدہ کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ خارجی پر زیادہ مشتمل ہوتے ہیں. چلیے یعنی تعریف کیا ہوتی ہے؟ خارجی چیز ہوتی ہے، زبردستی کسی کی تعریف کرنا.
غزل کا شعر کم وقت میں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مثنوی کہنے کے لیے مثنوی نگار کو کئی چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ غزل میں کیا ہے، 5 شعر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مثنوی کیا ہے، لمبا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے مثنوی. ٹھیک ہے. مثنوی کلام اٹھانے سے پہلے ذہن میں مثنوی کا خاکہ مرتب کرنا. ظاہر سی بات ہے، آپ کس پر لکھیں گے؟ 2-4 شعر تو لکھنا نہیں کہ گنگنا دیے، نہیں. مستقل مزاجی کے ساتھ اسے تکمیل کو پہنچانا. واقعات کی ترتیب و تعمیر ایسی کرنا کہ قصہ مربوط رہے، اور زبان ایسی استعمال کرنا جو پڑھنے والے کے لیے پیچیدگی اور الجھاؤ کا باعث نہ بنے، بلکہ واقعات پر اس کی توجہ اور دلچسپی برقرار رہے، وغیرہ. کہا جاتا ہے کہ اگر مثنوی میں کچھ اشعار پائے جائیں جن کی دلکشی قاری کو اپنی جانب کھینچ لے، تو اسے مثنوی کا عیب تصور کیا جاتا ہے. یہ دیکھ لیجئے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر مثنوی میں کچھ اشعار ایسے پائے جائیں جن کی دلکشی قاری کو اپنی جانب کھینچ لے، تو اسے مثنوی کا عیب سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ پھر تو وہ ایک سمت کی طرف، یہ داخلی کسی جز کی طرف بات ہو رہی ہے، کسی کو حسن و جمال کی طرف بات ہو رہی ہے، چونکہ وہ قصہ ہے. اب قصے کا کیا ہوتا ہے، قصے کی تکمیل جو ہوتی ہے نا، وہ مکمل قصے پر ہوتی ہے. اب بیچ میں کبھی بھی چھوڑ دیں گے تو اس میں کمی محسوس ہوگی، تو پھر وہ باقی کے جو جز ہیں، اجزاء ہیں، وہ غیر مفید ثابت ہونے لگیں گے اور غیر مکمل ثابت ہونے لگیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا کیا بیان کیا جا سکتا ہے؟ اس میں رزم بھی ہو سکتا ہے، بزم بھی ہو سکتا ہے، اخلاق و فلسفہ اور عشقیہ قصے. الغرض کہ ہر طرح کے مضامین اس میں آ سکتے ہیں. اس میں آپ نصیحت بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ لڑائی جھگڑے کی بات بھی کر سکتے ہیں، اس میں فتوحات کی بات کر سکتے ہیں، شکست کی بات کر سکتے ہیں. یہ ساری چیز مثنوی کے لیے. اب دیکھیے یہاں ایک مثنوی کی مثال دیا ہے. کیا ہے؟ کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پناہ. بہت حشمت و جاہ و مال و منال، بہت فوج سے اپنے فرخندہ حال. کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باج، خطا و ختن سے وہ لیتا خراج. اس میں کوئی ایسا لفظ جو آپ کو معنی معلوم نہ ہو، میں بتا دیتا ہوں. فرخندہ من خوشحال، اور خطا و ختن سے وہ لیتا خراج. خطا و ختن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ختن تو ایک بات، ختن کیا ہے؟ ختن ایک جگہ ہے، اور خطا ایک غلطی ہے. غلطی کرنے پر بھی اور ختن کی جگہ سے بھی، یعنی دونوں طرح سے. غلطی کریں گے پھر بھی آپ کو ڈنڈ لگے گا، اور جو ملک ختن تھا وہاں سے بھی خراج لیتا تھا. ان اشعار میں بادشاہ، پناہ، منال، حال، باج اور خراج. اچھا، باج کا مطلب کیا ہے؟ کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باج. دیکھیں زبان میں پوچھا جاتا ہے کبھی، جو ہر شعر میں جدا جدا ہے. یہی صورت مطلع کی بھی ہوتی ہے، اس لیے مثنوی کو مطلعوں کا مجموعہ بھی کہتے ہیں. بتائیے تو باج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیے. وہ آپ پڑھے ہوں گے نا، پیا باج پیالہ پیا جائے نا. بتائیے. بغیر بجوز کے لسٹ. بغیر بجوز. ٹھیک ہے. یہاں کیا معنی ہو جائے گا؟ کئی بادشاہ اس کو، قلی قطب شاہ کا شعر جی، کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باج. ہمت کا معنی ہو جائے گا کیا؟ کیا معنی ہوگا بھائی لوگ؟ کمبائن مارک شیٹ کی بات اٹھاؤ. درست کمبائن مارک شیٹ. چلیے بتائیے کیا مطلب ہو جائے گا، اس کو آپ لوگ بتائیے. کام دے رہا ہوں، دیکھتے ہیں کتنا لوگ بتاتے ہیں. خوش کر کلاس بات بھی بتا سکتے ہیں. اب چلیے اس کے اجزاء ترکیبی بات کرتے ہیں. اس کے اجزاء ترکیبی سے بات کرنے سے پہلے خراج، گڈ. ٹھیک ہے. کبھی کبھی کسی چالاک یا تیز شخص کے لیے بولا جاتا تھا، لیکن یہی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں معنی نہیں ہوگا نا. کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باج مطلب خراج. کسی نے صحیح جواب دیا ہے، خراج کا معنی ہی ہوگا. چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی یہاں سے پڑھیے. استثناء کے لیے بھی بولتے جی. یہاں سے کوئی پڑھیے، ایک آدمی کوئی جلدی سے. بولیے، پڑھیے کوئی بھی. السلام علیکم سر، میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیے.
मसनवी एक एक करके मसनवी के अज्जाए तरकीबी। मसनवी बयानिया सिंफ शायरी है। इसमें मरबूत और मुसलसल अंदाज में किसी किस्सा या वाक़या का बयान होता है। इस किस्से या वाक़ये को आगे बढ़ाने के लिए किरदारों को वज़ह किया जाता है। किस्से या वाक़यात को रब्त और तसलसल के साथ बयान करने का नाम प्लॉट है। एक मरबूत प्लॉट अच्छी मसनवी का ज़ामिन होता है। मसनवी में किरदारों के जज्बात भी बयान होते हैं और तहज़ीब व माशरत की भी अक्कासी होती है। इसलिए मसनवी में ज़बान और अंदाज़ बयां की बड़ी अहमियत होती है। प्लॉट, किरदार निगारी, वाक़या निगारी, जज्बात निगारी, मंज़र निगारी और उसलूब बयान, ये सब मसनवी के अज्जाए तरकीबी कहलाते हैं। कदीम मसनवियों में दास्तान की तरह माफ़ौक़ुल फ़ित्री क़िस्से, इश्क़ व मोहब्बत की दास्तानें, जंग व मुहिम जोई के वाक़यात कलमबंद किए जाते थे। कुछ मसनवियाँ नसीहत आमोज़ वाक़यात पर मबनी से पुर होती थीं। इसलिए कदीम मसनवियों में 8-9 अज्जाए तरकीबी हुआ करते थे। 8-9 इस ताल्लुक से डॉक्टर ज्ञानचंद जैन रकम तराज हैं। कदीम रंग की मसनवी में कई जुज़ होते हैं, लेकिन इसकी सख्ती के साथ पाबंदी नहीं की जाती, बल्कि शायर हस्ब मर्जी उनमें तरमीम कर लेता है। नज्म की इब्तिदा हम्द और नात से होती है। शिया हजरात मनक़बत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मदह अइम्मा भी लिखते हैं। मजहबी बुजुर्गों की मदह व तौसीफ के बाद शायर के मुरब्बी की मुबालगा आमेज़ तारीफ होती है। ये मुरब्बी पढ़ेंगे सर। मुरब्बी बादशाह, नवाब, वजीर से लेकर कोई मामूली रईस तक हो सकता है। बाशोरा तारीफ सुखन या तारीफ खामा या मुनाजात आशिकाना भी। तारीफ सुखन अच्छा, तारीफ सुखन या तारीफ खामा या मुनाजात आशिकाना भी तहरीर कर देते हैं, लेकिन ये निहायत शाज़ है। मिदहत तराजी के बाद तालीफ या वजह तसनीफ का जुज़ू होता है। घबरा नहीं पड़िए, कभी कभी ना सब कुछ आते हुए इंसान गलती कर देता है। ये मेरे अंदर ज़्यादा है, मुझे लगता है सब कुछ आता है लेकिन आसान से आसान गलत हो जाता। चलिए, उसे मुसन्निफ़ और मसनवी के माखज़ के मुताल्लिक़ बेशबहा मालूमात हासिल होती है। इस तमहीद के बाद असल दास्तान शुरू होती है। बाशुअरा इस मकाम पर साक़ी नामा लिख देते हैं। मसनवी के आखिर में चंद अशार का ख़ात्मा होता है, जिसमें शायर अपने अर्क़रेज़ी की दाद चाहता है। अर्क़रेज़ी मतलब मेहनत, लुब्बे लुबाब, या ख़ुद ही अपनी तारीफ़ करके जी बहला लेता है, या बारगाह इज़्दी में इस दिफ़ाई हफ़्त खां के अंजाम होने पर तशक्कुर पेश करता है, या फिर वही आफाकी दिल खुशकुन तमन्ना कि जिस तरह अशख़ास मसनवी के दिन फिरे हैं, तुम्हारे भी दिन फिरे। ठीक है, तो ये ज्ञानचंद जैन ने मसनवी के बारे में। मुरब्बी का मतलब आप लोग नहीं जानते, तो मुस्लिह कहते हैं वो शख्स जो आपसे बड़ा हो और आपकी इस्लाह करता हो। जैसे मैं लिखता हूँ अपने सरपरस्त के बारे में, उसको सरपरस्त भी कहते हैं। मुरब्बी, बाप को मुरब्बी भी कहते हैं। मुरब्बी के लोग भी मनाते हैं पालने की, और इसके दिगर माने होंगे जो आपकी इस्लाह करता हो, जो आपका सुपरवाइज़र हो। मेरे मुशफ़िक व मुरब्बी उस्ताद बोलते हैं, वही मतलब है। ठीक है, तो ज्ञानचंद जैन ने ये लिखा है। अच्छा, सबसे पहले आपको तो ये याद होना चाहिए कि मसनवी के अज्जाए तरकीबी कदीम मसनवी में 8-9 अज्जाए तरकीबी हुआ करते थे। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। तो ये बताया है कि इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। पहले इब्तिदा में हम्द होगा, फिर नात, हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़, नात नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़, मनक़बत सहाबा की तारीफ़, मनक़बत में सहाबा की तारीफ़। ठीक है, और इसी तरह मजहबी लोगों के बारे में भी बात कहते हैं, तो उसमें भी उसको मनक़बत कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह आता है। फिर आगे आते हैं तो क्या होता है, फिर आखिर में ख़ात्मा भी होता है इस तरह से एक। और ख़ात्मा में क्या करता है शायर, दाद चाहता है। जाहिर सी बात है, आप ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो एक उम्र में चाहते हैं कब शादी ब्याह हो जाए। ठीक है, एक उम्र में चाहते हैं। फिर उसकी एक दहाई गुजरती है, 2 दहाई गुजरती है, तो आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मकाम पर पहुंच जाएं और उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। ये क्या हो रहा है आखिर में आकर, ये अपने आप में एक आखिर है कि नहीं है। जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, आप लोग भी पीएचडी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग, या बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे होंगे, तो इसकी एक कोई ना कोई एक तमन्ना होगी आपके दिल में, कोई ना कोई हसरत होगी आपके दिल में कि आप क्या चाहते हैं।
تو شاعر آخر میں کیا چاہتا ہے؟ داد چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو اب یہ لیا گیا ڈاکٹر گیان چند جین کی جو کتاب ہے، بہت مشہور ہے، بار بار پوچھا بھی جاتا ہے امتحان میں اس کے تعلق سے، کہ اردو مثنوی شمالی ہند میں کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر گیان چند جین، ڈاکٹر گیان چند جین. اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے اردو مثنوی کا ارتقاء شمالی ہند میں، کسی کتاب ہے ارتقاء کے ساتھ؟ بتائیے تو ارتقاء کے ساتھ کسی کتاب بتائیے؟ اردو مثنوی کا ارتقاء شمالی ہند میں سید عقیل رضوی کی. سید عقیل رضوی کی کتاب. گڈ. چلیے یہاں سے پڑھیے آپ. پڑھیے، کس نے بولا تھا؟ ابھی بولا کس نے؟ پڑھیے. ڈاکٹر گیان چند جین کے مطابق قدیم رنگ کی مثنوی کے اجزائے ترکیبی اس طرح ہیں: حمد، نعت، منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدح ائمہ، مربی کی تعریف، تعریف سخن یا تعریف خامہ یا مناجات عاشقانہ، سبب تالیف یا وجہ تصنیف، ساقی نامہ، اصل قصہ یا داستان، خاتمہ. اس مقام پر شاعر داد سخن چاہتا ہے یا بذات خود اپنی تعریف کرتا ہے. چلیے. قدیم مثنویاں بہت حد تک ان اجزاء کی پابند تھیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمام مثنویوں میں اس کی پابندی کی گئی ہو. جدید مثنویوں کا رنگ جداگانہ ہے، کیونکہ جدید مثنویوں کا انحصار صرف قصہ گوئی پر نہ رہ کر معاشرتی، تہذیبی اور سیاسی مسائل کی عکاسی پر بھی ہے. جدید مثنویوں کے مطالعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں قدیم رنگ کے ساتھ بلند آہنگی، دلی جذبات، ملکی رسمیں، خوشی و غم کی نمائندگی اور مذہبی و ملی عقیدت، یہ تمام چیزیں صاف صاف نظر آتی ہیں. قدیم و جدید کی بحث سے قطع نظر مثنوی کے نمایاں اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، کردار نگاری، واقعہ نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری، اصل قصہ اور اسلوب بیان اہم ہیں. چلیے، اس میں کچھ خاص نہیں ہے سمجھانے کے لائق، آپ لوگ جب پڑھ رہے ہیں دیکھتے رہیے بس. چلیے. پلاٹ. مثنوی میں پلاٹ کی بڑی اہمیت ہے. پلاٹ جتنا مربوط ہوگا مثنوی اتنی ہی کامیاب ہوگی. یعنی واقعات کو ربط و تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے. واقعات کے بیان میں کہیں بھی بے ربطی یا بے ترتیبی مثنوی میں نقص پیدا کر دیتی ہے، اس لیے واقعات کے تسلسل کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور یہی چیز کہانی میں دلچسپی برقرار رکھنے کا باعث ہوتی ہے. شربی نعمانی کے بقول حسن ترتیب ہی اصل شے ہے جس پر مثنوی کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اگر واقعات کا در و بست صحیح نہیں ہو یا اس میں لوچ ہو تو یہ مثنوی کی بڑی خامی ہے. یہاں حسن ترتیب سے مراد واقعات کے مابین منطقی ربط و تسلسل اور ربط کلام ہے. کردار نگاری. مثنوی بیانیہ شاعری ہے. اس میں کہانی بیان ہوتی ہے اور کہانی مختلف طرح کے کرداروں کا مجموعہ ہوتی ہے. یہ کردار مختلف عمر اور پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہر ایک کردار کی اپنی صورت، شخصیت، اس کا جداگانہ انداز، رہن سہن اور انداز تکلم ہوتا ہے. مثنوی نگار کا کمال یہ ہے کہ وہ جس کردار کا بیان کرے اس کی تمام امتیازی خصوصیات کو قائم رکھے. یہ وصف مثنوی نگار کو کامیاب اور مثنوی کو پرلطف بناتا ہے. اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھا ہے: پلاٹ کے علاوہ کردار نگاری پر بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. خاص کرداروں کو امتیازی خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے. ایک کردار کا لب و لہجہ، طرز فکر و عمل، انداز قد دوسرے کردار سے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں یہی ہوتا ہے. مثنوی میں وہی کردار جاذب نظر اور مورود توجہ ہوتے ہیں جس میں کوئی وصف مثلاً شوخی، ذکاوت و فطانت، وفاداری، انسانی ہمدردی، ایثار، رحم، بغض، کینہ، بے وفائی وغیرہ شدت سے ہوں. بس اردو مثنوی شمالی ہے. دو چیز سمجھ لیجیے یہاں، حالانکہ اس میں کچھ سمجھانے کا الگ سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو لگے گا. پلاٹ کے بارے میں کیا کہا کریں؟ پلاٹ جتنا مربوط ہوگا مثنوی اتنی ہی کامیاب. مثنوی ہی نہیں ہے، دیگر جو فکشن ہے، نان فکشن ہے، اس میں سب کا معاملہ یہی ہے. پلاٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر قصہ بنا جاتا ہے، جس پر قصہ بنا جاتا ہے وہ تسلسل اور ربط کو کہتے ہیں پلاٹ. ربط جو کہتے ہیں نا قصے کے اندر، یا کہانی جو چلتی ہے، یا فلم آپ دیکھتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ سب لوگ فرشتہ ہیں فلم نہیں دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے. تو کوئی فلم کہتے ہیں نا بہت ہٹ ہو گئی، کہتے ہیں فلاپ چلی گئی.
یعنی قصہ جب ٹوٹ جائے گا، کہانی جب بیچ میں لچکدار مطلب کہانی کی جو لچک ہے زیادہ کمزور پڑ جائے گی نا، تو وہ پلاٹ کمزور مانا جائے گا۔ ربط کریں کہ واقعات کے مابین منطقی ربط و تسلسل اور ربط کلام کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 50 صفحہ کتاب لکھ رہے ہیں، 21-22 صفحہ لکھتے لکھتے گئے اور بات بدل گئی، وہاں سے کچھ اور شروع ہو گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک موضوع پر خالص ایک موضوع پر 15 سے 20 منٹ بولنا بہت بڑا کام ہے۔ آپ اس میں جزیات لگائیں گے، کچھ قصہ کہانی بتائیں گے، یا جو تقریر بھی ہوتی ہے تو اس میں مثال لانے لگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک موضوع پر 20 منٹ بہت ہوتا ہے، پھر اس میں مثال دیں گے، کچھ اپنی بات لگائیں گے، پھر اس کو تجزیہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ اصل نہیں ہوتا ہے، یہ تو مطلب جو اصل سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہے۔ تو پلاٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ربط، منطقی تسلسل و ربط کلام۔ شبلی نعمانی نے پلاٹ کے بارے میں کیا کہا؟ حسن ترتیب ہی اصل شے ہے۔ کس نے کہا یہ بات کس نے کہی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی نے پلاٹ کے بارے میں کیا کہا؟ حسن ترتیب ضروری ہے، یہی اصل شے ہے۔ آگے آ جائے کردار کے بارے میں۔ کردار کیا ہے؟ تو کردار کو آپ یوں سمجھیے، جس چیز کے ذریعے وہ کہانی بیان کی جا رہی ہے وہی کردار ہے۔ جس چیز کے ذریعے بھی، چاہے وہ طوطا ہی کیوں نہ ہو، انسان ہو، دیگر جانور ہوں یا دیگر اشیاء کچھ بھی ہو، جس کے ذریعے کہانی آگے بڑھ رہی ہے وہ کردار، یہ سمجھ لیجیے۔ چونکہ اب انسان کے شرط لگائیں گے تو سبرس کے کیا کریں گے؟ انشاء اللہ خان انشاء کے جو کتاب ہے اس کو کیا کریں گے؟ دیگر کتابوں کو کیا کریں گے؟ اس میں ہر طرح کا کردار ہے۔ تو جس کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے وہی اصل ہے۔ اب لکھنے والے کے اوپر ہے کہ کس چیز کو یا کس رکن کو یا کس کردار کو کہیے وہ بہت اچھے سے پیش کرتا ہے اور کس کو صرف سرسری نگاہ سے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کردار ہے ریشمہ، ایک کردار ہے زینت، ایک کردار عبدالرب، ایک زرین۔ یہ 4-5 نام میرے سامنے دکھ رہے ہیں۔ رائٹر کوئی اور ہے، چلیے عامر زاہد کوئی بھی ہے، وہ لکھ رہا ہے قصہ کہانی۔ ہندوستان کے 4 علاقے شاید آپ لوگ چاروں جگہ ہیں، ایک حیدرآباد، دوسرا حیدرآباد، بہار، ٹھیک ہے۔ تو اب قصہ لکھنا شروع کیا۔ اب رائٹر کے اوپر ہے کہ کس کردار کو زیادہ لمبا پیش کر رہا ہے، کس کو بیچ میں روک دے رہا ہے نا، تو رائٹر کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو جس کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے وہی اصل ہوگا۔ اسی طرح تاریخی کتابوں میں تو کس کردار کے ذریعے تاریخ کو زیادہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، کس کو بیچ میں روک دیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں نا اصلی کردار اور جزوی کردار، وہی ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ کوئی وصف مثلا شوخی ہو، ذکاوت ہو، کوئی کردار ایسا ہے کہ بہت ذہین ہوتا ہے، بہت ذہانت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، کچھ ضمنی کردار ہوتے ہیں جو 2-4 جگہ نام آیا پھر ختم ہو گیا، اور وفاداری ہو، انسانی ہمدردی ہو، اثار، رحم، بغض، کینہ، یہ کردار میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واقعہ نگاری کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیجیے تھوڑا سا۔ ایک واقعہ نگاری میں کسی طرح کا نقص مثنوی کو بے جان کر دیتا ہے۔ واقعہ کے اندر غلط نہیں ہونا چاہیے، جو بھی واقعہ بیان کریں آپ اچھا ہو، اس کے گڑھنے کا جو طریقہ وہ اچھا ہو، پھسپھسا نہیں ہو۔ ہم حیدرآباد گئے تو یونیورسٹی آف حیدرآباد میں گئے تو پھر کرناٹکا چلے گئے، کیا بھائی وہاں کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں آپ نے؟ حیدرآباد گئے یونیورسٹی آف حیدرآباد تو وہاں کیا دیکھا، ماحول کیسا تھا، انوائرمنٹ کیسا تھا، وہاں کا لوگ کیسے تھے، طلبہ کیسے تھے، طلبہ کے درمیان آپسی ربط کیسا تھا، یہ پورا مکمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گئے اب ایک جگہ کا ذکر کیا اور پھر ادھورا چھوڑ کے آپ بھاگ گئے آگے۔ یہ واقعہ فطری ہو، مافوق الفطری، رزمیہ ہو یا بزمیہ، اخلاقی ہو، فلسفیانہ، ہر جگہ بندش کی چستی ہونی چاہیے۔ بندش مطلب اس کی جو جڑاؤ ہے، جو آپسی ربط ہے وہ چست ہونا چاہیے، جو آپسی ربط ہے نا وہ چست ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو ہے کہ 1-2 لفظ بولے یا پھر بدل دیا پھر آگے بڑھ گئے، تو یہ چستی نہیں شمار کیا جائے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، اس طرح سے آپ آگے بڑھ جائیے۔ اب جذبات نگاری کیا ہوتا ہے؟ جو کردار کے ذریعے بات پیش کی جاتی ہے تو اس کو کیسے پیش کر رہے ہیں آپ، کس طرح سے پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر جذبات کس طرح کے جذبات آپ پیش کر رہے ہیں۔ غصہ ور ہے، بہت رحم دل ہے،
یا بہت بیچارگی والی جذبات اس کے اندر، جنسی جذبات ہے، یا منصب کے وہ جذبات رکھتا ہے، بہت حرص اور طمع اس کے اندر ہے، یہ چیز ہے۔ منظر نگاری، اب منظر نگاری وہی ہے کہ یونیورسٹی آف حیدرآباد کی فضا کیسی ہے نا، ماحول کیسا ہے، وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں، یہ جو چیزیں یہ منظر نگاری ہے، ٹھیک ہے۔ اسلوب بیان، اسلوب بیان یعنی بات کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے آپ کو، ہے نا، بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کون سی بات کب کہیں گے کہ سامع پر اثر پڑے۔ اچھا، ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیا کرتے ہیں، السلام علیکم یا آداب یا گڈ مارننگ، جو بھی آپ کہتے ہیں جس زبان میں، تو سب سے پہلے کہتے ہیں نا، سب سے پہلے کون ہو تم، کہاں گا رہے، السلام علیکم، کہیں گے تو کوئی سنے گا، کہیں گے بھائی اس کو بات کرنے کا تمیز نہیں ہے۔ تو ترتیب، اسلوب بیان مطلب ترتیب اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں گیان چندر نے کیا لکھا دیکھیے، اچھا دیکھیے نا، انداز بیان جتنا دل پذیر ہوگا مثنوی اتنی ہی عمدہ ہوگی۔ انداز بیان اس طرح ہونے چاہیے جس طرح کے لوگ سامعین و بات اسی طرح کو ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ جو ہے کہ بات کچھ ہو اور سننے والوں 20 سال کی عمر کے لڑکے ہوں اور اب 60 سال کے سامعین کی طرح بات سنانے لگے، مسجع مقفع عبارت پڑھے جا رہے ہیں، مشکل الفاظ دیے جا رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، معنی کے ساتھ ساتھ طرز خیال، طرز اظہار بھی دلکش ہونا چاہیے۔ یہ جو طریقہ کار ہے، اسلوب جو بیان کرنے کا ہے، جمالیاتی پہلو طرز اظہار اور اسلوب بیان سے زیادہ وابستہ ہے۔ اگر ظاہر خراب ہوگا تو باطن کا حسن گدڑی کے لال کی طرح پوشیدہ ہوگا۔ اچھی مثنوی کی زبان نہایت صاف اور رواں ہوتی ہے، تسلسل۔ اچھا میں اب مثال بتاتا ہوں، 3-4 دن پہلے، 7 تاریخ تھی، 7 تاریخ 6 تاریخ میں، 6 تاریخ میں، تو 5 دن ہو گیا نا آج، 5 دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، بہت اچھے جانکار تھے، اقبال پر پی ایچ ڈی بھی ہوں گی اور اقبال پر کام بھی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک دوسرے ساتھی سے مشورہ کیا کہ ابھی کوئی مہمان آنے کو تیار نہیں ہے، ساری جگہ سیمینار چل رہے ہیں، تو ایک انہیں سے لائیو ہم ان کو بیٹھا کے لے لیتے ہیں ایک اقبال پر، اور کیا کہتے ہیں مباحثہ کر لیتے ہیں ان سے، اب بچے لائیو رہیں گے اپنا یوٹیوب پر، تو انہوں نے کہا ان سے کیا لیجیے گا، ان کی زبان سے تو اردو نکل ہی نہیں رہی تھی۔ یہی ہے، ہم آپ سے اردو میں بات کر رہے ہیں، آپ زبردستی انگریزی کی اصطلاحات دیے جا رہے ہیں، ہندی کی اصطلاحات دیے جا رہے ہیں، کون سنے گا آپ کو؟ سب ٹھیک ہے، آپ اس کو اردو میں کوئی تو اصطلاح ہوگی نا اس کی، بھائی کوئی تو اصطلاح ہوگی، زبردستی انگریزی میں کچھ اصطلاح دیے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ان سے کیا پوچھیے گا، آپ کا پروگرام خراب ہو جائے گا، آپ تب تک جو پروگرام کراتے ہیں معیاری پروگرام ہوتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، ابھی نوجوان بھی ہیں، ابھی 1-2 سال ہوئے ہیں ان کے، اور وہ زبردستی کی انگلش بولے جا رہے ہیں، اب مجھے سمجھ میں آیا۔ تو بالکل کیا ہے کہ زبان صاف ہو، اسلوب بیان واضح ہو، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ آگے آ جائیے، یہ مثنوی کے اجزاء ترکیبی کو بتایا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا ہے، مثنوی کا فنی خصوصیات میں کیا ہے، چلیے پڑھیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی، تھوڑی دیر اور پڑھیے، کوئی پڑھیے آپ میں سے، کون پڑھے گا؟ جی سر، ہاں پڑھیے۔ صنف مثنوی فارسی ادب سے مستعار ہے، عربی میں اس کا وجود نہیں تھا۔ اردو میں مثنوی کا آغاز دکن سے ہوا۔ اردو کی ابتدائی مثنویہ صوفیاء کرام کے ذریعے وجود میں آئی اور مذہبی موضوعات کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی۔ اس میں حمد، نعت، منقبت، مناجات اور مدح حکیم اور کوئی قصہ ہوتا تھا۔ اس طرح ابتدائی دور کی مثنویوں کے موضوعات دین کی تبلیغ، پندو نصاح اور بند و نصائح اور اخلاقیات سے معمور ہے، یعنی ابتدائی دور میں اس کے موضوعات پر مذہب کی چھاپ رہی۔ آگے چل کر عشق و محبت مثنوی کا محبوب اور حاوی موضوع قرار پائی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں زیادہ تر مثنویاں عشقیہ قصوں اور مہمات کی داستانوں سے بھری پڑی ہیں۔ کچھ اردو مثنویوں کے موضوعات رزمیہ بھی رہے ہیں۔ چونکہ اردو مثنوی فارسی کے زیر اثر پروان چڑھی، اس لیے اردو مثنوی نے فارسی مثنوی کے رنگ کو اپنایا، جس کا ایک پہلو رزم بھی ہے۔ اردو کی رزمیہ مثنویوں میں نصرتی کی
अली नामा, रुस्तमी की खावर नामा और हसन शौकी की जफरनामा वगैरह काबिल जिक्र है। इसके बाद उर्दू में रज़मिया मसनवी का कहत सा दिखाई देता है। उर्दू की जदीद मसनवियाँ कदीम मसनवियों से कुछ हद तक मुनफरिद हैं। इसमें तारीखी, मुआशरती, इखलाकी, मजहबी और इश्किया कहानियाँ बयान की गई हैं। इमदाद इमाम असर ने मौज़ूआत के लिहाज से मसनवी की तकसीम इस तरह की है। रुक जाइए, हम आगे बढ़ने से पहले देखिए ग्रुप में जब उनको कह दिया था उनको समझ में लोगों को नहीं ना आता है। तो पहले इन साहब ने बात की, अपना मैसेज डिलीट कर दिया, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। चलिए, फन खुसूसियात यानी किस किस पहलू को इसने बयान किया जा सकता है, इसको इन्होंने बताने की कोशिश की है। और सबसे पहले ये बताया है कि इंसान जहाँ भी रहता, मैं बता दूं आपको, उसका असर होता है, उसका असर होता है। तो ये जो मसनवी हमारे सिंफ में आया है वो कहाँ से आया है? मसनवी का आगाज़ कहाँ से हुआ है? पर्शियन से आया है ना, पर्शियन से आया, फिर दक्कन में आया उर्दू में। ठीक है, करें चूँकि उर्दू मसनवी फारसी के ज़ेर असर परवान चढ़ी है, जाहिर सी बात है इतनी जल्दी असरात बदल नहीं जाएंगे ना। कुछ उर्दू मसनवियों के मौज़ूआत रज़मिया भी रहे, चूँकि उर्दू मसनवी फ़ारसी के ज़ेर असर परवान चढ़ी, इसलिए उर्दू मसनवी ने फ़ारसी मसनवी के रंग को अपनाया, जिसका एक पहलू रज़्म है। रज़्म जिसमें लड़ाई झगड़े की बात हो, शिकस्त व फतह की बात हो। उर्दू के रज़मिया मसनवी में नुसरती की अलीनामा, नुसरती की, रुस्तमी की खावरनामा और हसन शौकी के ज़फ़रनामा, ये तीनों याद कर लीजिएगा। किस सिन्फ के मसनवी है ये? रज़मिया मसनवी है। उर्दू के बाद उसके बाद उर्दू में रज़मिया मसनवी का कहत सा दिखाई दे। कहत मतलब कम, कहत कहते हैं मतलब शाज़ो नादिर, कहत सा पड़ गया है। इसके दो माना है, आम चीज़ का कम हो जाना, जैसे धान चावल जिस इलाके में उगते हैं, उगाए जाते हैं, जब बारिश नहीं होती है या धान चावल कामयाब नहीं हो पाते, क्या कहते हैं उसको? धान चावल बोलते हैं। चावल तो नहीं उगते हैं, धान ही उगते हैं असल में, धान गेहूँ क्या बोलते हैं? कहत सा पड़ गया है। देन इसके बाद जो इस तरह के कोई और मसनवियाँ ख़ास तौर से नहीं लिखी गई, इसलिए क्या क्या कहत सा पड़ गया है। आगे आ जाइए। उसके बाद उर्दू में रज़मिया मसनवी कहत दिखाई देता है। उर्दू के जदीद मसनवियाँ कदीम मसनवियों से कुछ हद तक मुनफरिद हैं। इसमें तारीख, अब देखिए फ़नी खुसूसियात क्या हैं? तारीखी बात भी हैं, मुआशरती भी हैं, अखलाकी भी हैं, मज़हबी हैं और इश्किया कहानियाँ भी बयान की गई, ये सारी चीज़ें। अब इमदाद इमाम असर ने क्या बयान किया है? रज़मी मज़ामीन, बज़मी मज़ामीन, हिकमत आमोज़ मज़ामीन, तसव्वुफ़ और मुतफ़र्रिक़, ये सब माना आप जानते हैं। रज़्म जिसमें शिकस्त व फ़तह की बात हो, बज़्म जिसमें ऐश व मस्ती की बात हो, हिकमत जिसमें नसीहत की बात हो, तसव्वुफ़ किसको कहते हैं? जिसमें रुजू इल्लाह की बात हो, यानी खुदा की तरफ, फितरत की तरफ जो चीज़ आपको पहुँचाए। मुतफ़र्रिक़ और दीगर चीज़ें भी, ये 5 किस्में बताई हैं किसने? इमदाद इमाम असर ने, ये आपको याद रख लेना है। गोपी चंद नारंग ने अपनी किताब हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, अब 2 सवाल यहाँ पैदा हो गए। एक तो ये सवाल कि हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ ये किताब किसकी है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि गोपी चंद नारंग ने कितने हिस्से बताए हैं, कितनी किस्में बताई हैं? 2, मजहबी मसनवियाँ, तारीखी मसनवियाँ। ठीक है, अच्छा 2 ही नहीं और बताई हैं। वह मसनवियाँ जिसमें हिंदुस्तान के मुआशरती कवायफ व आसार को तफसील मिलती है, वह मसनवियाँ जो हिंदुस्तान के फितरी मज़ाहिर या मौसमों के बहार में हैं, वह मसनवियाँ जिसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात मिलते हैं, हिंदुस्तानी किस्से कहानियों से माखूज मसनवियाँ जिनका ताल्लुक़ इन किस्सों से है जो हिंदुस्तान की कदीम रिवायतों और लोक कहानियों से माखूज है। यानी 6 किस्से इन्होंने बताए, इसने गोपी चंद नारंग ने। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं मौज़ूआत। चलिए आपने कोई याद नहीं पढ़ी, फिर से ज़्यादा पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, जल्दी से पढ़िए। आपने कोई याद नहीं पढ़ी, जल्दी से जी सर। पढ़िए।
موضوعات کے اعتبار سے مثنوی کو جس طرح یہاں تقسیم کیا گیا ہے اس سے یہ قطعی نہیں سمجھنا قطعی نہیں سمجھنا چاہیے محدود ہے۔ مثنوی کا وسیع ہے، اس لیے یہ موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس سے مختلف قسم کے موضوعات اور متفرق مضامین کو سمیٹنے کی پوری گنجائش موجود ہے۔ اردو میں زیادہ مثنویاں عشقیہ موضوعات پہ لکھی گئی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو مثنوی کا اصل دائرہ داستان عشق کا بیان ہے اور اس کی رنگین توضیح اس کا خاصہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مثنوی ایک منظم داستان عشق ہے جس میں عشقیہ جذبات کے ساتھ ساتھ متعلقہ علاقے متعلقہ 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 پڑھیے۔ متعلقہ علاقے کے رسم و رواج، تہذیب و ثقافت اور معاشرے کے نقوش صاف صاف دکھائی دیتے ہیں۔ مثنوی فن میں واقعات کی ترتیب و تنظیم، تسلسل خیال اور مربوط بیان، سلاست زبان اور کسی خاص موضوع اور مسئلے کو ارتقائی منازل تک پہنچانا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شبلی نعمانی نے مثنوی کے فن پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے، انواع شاعری میں یہ صنف تمام انواع شاعری کی یہ نسبت زیادہ یہ مفید نہیں، دیکھ کے پڑھیے، بنسبت بنسبت زیادہ مفید، زیادہ وسیع، زیادہ ہمگیر ہے۔ شاعری کی جس قدر انواع ہے سب چلیے اس میں مائک نہایت بند کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھا۔ شاعری کے جس قدر انواع ہیں، انواع مطلب شاعری کی جتنی قسمیں ہیں ان میں نہایت خوبی سے ادا ہو سکتے ہیں۔ کس میں؟ مثنوی کے بارے میں کہا کہ ایک ایسی صنف ہے مثنوی اس میں شاعری کی تمام چیزیں بیان ہو سکتی ہیں، غزل بھی آ سکتی ہیں، قصیدے کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، نظم کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، جذبات انسانی، مناظر فطرت، واقعات نگاری، واقعہ نگاری، تخیل، ان تمام چیزوں کے لیے مثنوی سے زیادہ کوئی میدان ہاتھ نہیں آ سکتا۔ یعنی مثنوی بہت اچھی چیز ہے، ان کے بارے میں کہا انہوں نے کہا۔ اس آسانی اور وسعت کی وجہ یہ ہے کہ مثنوی کا ہر شعر علیحدہ ہوتا ہے، اس لیے پابندی نہیں ہوتی کہ پوری نظم ایک ہی قافیہ میں ادا کی جائے، جیسا کہ غزل اور قصیدے میں لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، مثنوی کے لیے اشعار کی تعداد بھی محدود نہیں ہے، اس لیے جس قدر وسعت دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ مضامین کی بھی کوئی تخصیص نہیں، رزمیہ، عشقیہ، تصوف، فلسفہ، واقعات نگاری، جو مضمون چاہیں مثنوی میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھیں، کل سے باضابطہ ہم مثنوی پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ چلیے